ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ غسل کا مصنون طریقہ بتا دیجئے، کیونکہ اکثر لوگ اس چیز میں غفلت کا شکار ہیں اور سوال بھی کرتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ طریقے بیان کرتے ہیں، وہ طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت طریقے نہیں ہیں۔ تو جو طریقہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل جنابت کا طریقہ تھا، اس کو بیان کر رہی ہیں۔ مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے، فرماتی ہیں کہ غسل کا جو طریقہ ہے اس میں سب سے پہلے آپ جو ہے اپنی شرمگاہ وغیرہ جس جسم پہ غلاظت وغیرہ لگی ہے اس کو پاک کریں گے، اس کو دھو کر صاف کریں گے۔ اس کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی سے اپنے ہاتھوں کو مل کر صاف کرتے، ان کے اوپر پانی ڈالتے، تو آپ صابن وغیرہ سے اپنے ہاتھوں کو صاف کریں، دھو لیں۔ اور اس کے بعد جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہیں وضو کریں، ہاتھ دھو لیے، اس کے بعد کلیے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، اور اس کے بعد چہرے کو دھونا ہے، اور ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا ہے، دونوں کو نماز کے وضو کی طرح وضو کرنا ہے۔ اس کے بعد عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو پانی کے اندر ڈبوتے اور پھر اس کے ذریعے سے اپنے بالوں کی جڑوں کا اس طرح سے، جس طرح ہم داڑھی کا خلال کرتے ہیں، بالوں کی جڑوں کا اچھی طرح سے خلال کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ 3 لپ اپنے پانی کے بھرتے اور اپنے سر کے اوپر وہ پانی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہا لیتے۔ جب آپ کو یقین ہو جاتا کہ آپ کا سر جو ہے وہ بالکل اس میں پانی پہنچ چکا ہے تہ تک، اور تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے جسم کے اوپر پانی بہا لیتے تھے۔ ایک حدیث میں ذکر ہے کہ آپ پاؤں پہلے نہیں دھوتے تھے، اور غسل کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے ہٹ کر پاؤں دھو لیا کرتے تھے۔ اور غسل کے دوران اگر تو شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگا تو جو آپ نے پہلے وضو کیا وہ آپ کا وضو برقرار ہے، آپ کو الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرنے کے بعد وضو نہیں کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ پہلے جو طریقہ تھا مسنون اس میں وضو کر چکے ہوتے تھے۔ لیکن اگر شرمگاہ کے اوپر کپڑا نہیں اور آپ کا شرمگاہ کو دوران غسل ہاتھ لگ گیا ہے تو اس صورت کے اندر آپ دوبارہ سے آپ کو وضو کرنا پڑے گا، آپ کا وہ پہلے والا وضو ٹوٹ چکا ہے، کیونکہ رسول اللہ کی حدیث ہے من مس ذکرہ فلیتوضا، جو اپنے ذکر شرمگاہ کو چھوئے تو وہ وضو کرے۔ تو اس لیے آپ کو بعد میں دوبارہ وضو کرنا ہے، لیکن اگر شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگا تو دوبارہ وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نماز جو آپ نے مگر نماز وغیرہ پڑھنی ہے تو اسی وضو کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو عورت جو ہے اس کے لیے اپنے سر کی مینی اگر اس نے کی ہیں اور پانی وہ ڈالتی ہے لپ بھر کے 3 اور سمجھتی ہے کہ پانی اس کے بالوں کی تہ تک پہنچ گیا ہے، تو اس کو بھی غسل جنابت کے لیے جو ہے مینڈیوں کو کھولنا ضروری نہیں ہے عورت کے لیے، لیکن وہ کھول لے تو بہتر ہے، کیونکہ اس سے پھر صحیح طریقے سے بال جو ہے وہ تر ہو جائیں گے اور ان کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے گا۔ تو یہ غسل کا مسنون طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ اور صفائی اس کو رسول اللہ نے الطہور شطر الایمان، ایمان کا حصہ قرار دیا۔ ہماری عوام اس چیز میں وہ بالکل ناواقف ہیں اور غسل کا جو مسنون طریقہ ہے اس کا بالکل پتہ نہیں ہے، اور پھر لوگ پوچھتے بھی نہیں ہیں، سوال بھی نہیں کرتے، پوچھنا گوارا بھی نہیں کرتے اس حوالے سے۔ تو اس لیے مسنون طریقے کے مطابق جو رسول اللہ نے بیان کیا ہے غسل کرنا چاہیے۔